بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ آج جو ہم بات کرتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہمارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں بہت سارے واقعات سے روشناس کرتا ہے۔ ان واقعوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی گزارنا آسان ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھیں گے تو ایسے چند واقعات ہیں۔ تو ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں، جس میں سے فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگھا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کے ایک کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ، اور اس کے فوراً بعد فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرا باپ مراد ہے؟ اس خادمہ نے کہا نہیں، تو بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، بلکہ تیرے باپ کا بھی وہ رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بتا دو، جاؤ۔ چنانچہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی، سارا ماجرا سنایا۔ تو فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے عورت، اے خادمہ، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا میری ایک خواہش ہے۔ فرعون کو کہتی ہے کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کر دیا جائے گا، تیری یہ آرزو پوری ہے، کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کے اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے شیر خوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی۔ تو اس معصوم سے بچے نے کہا اے اماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اوہو، بہت افسوسناک یہ واقعہ۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے؟ احادیث میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے کچھ چند یہ ہیں۔ جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جب بدلہ لینا ہو تو اس عمل کے جنس میں سے ہے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کیا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں اور اس کی راکھ کو ایک ہی جگہ میں دفن کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب شدائد سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کیا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کی کرامات ثابت ہوئیں۔ جو کام خارق العادت مفوق العادت ہو، اس کا تعلق بھی کرامات سے ہے۔ سبحانہ۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے سامنے آ جائے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس دنیا میں، تو ہمیں اپنے ایمان سے ڈگمگانا نہیں چاہیے، اپنے دین کے راستے پہ چلنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس آزمائش کو ایسے سمجھے، اگر ہمارے سامنے کوئی کسی نے بھی آزمائش رکھی ہے کہ جس کے مقابلے میں ہمیں اپنا دین ہی بیچنا پڑے، تو اس آزمائش کو پار کرنا ضروری ہے، نہ کہ اپنے دین کو بیچنا۔
تو ثابت قدم رہیں اپنے دین اور اسلام کے حوالے سے، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ان کی اطاعت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آنے والی دنیا آخرت میں ضرور کامیابی ملے گی، اور ہم اپنے پروردگار کے سامنے سرخ روح ہو کے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دین جیسی نعمت سے نوازا تھا اور ہم اس پر پورا اترے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دین و اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجئے گا، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔